بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا جو موضوع ہے وہ سود کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلے ہم نے یہ جاننا ہوگا کہ سود ہے کیا چیز اور اس کے کتنے قسمیں ہیں۔ اکثر میرے دوست یہ اس سوال کو کرتے ہیں، تو یاد رکھیے گا سود کے دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے ربا النساء جس کا قرآن میں ذکر ہے، ایک ہے ربا الفضل۔ یعنی ربا النساء وہ سود کہلاتا ہے کہ جو ادھار کے طور پہ کی جائے، یعنی آپ کس کو گولڈ دیتے ہیں، سونا چاندی وغیرہ دیتے ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ یہ میں آپ کو ادھار دے رہا ہوں، جب اگلی دفعہ آپ مجھے دیں گے، لوٹائیں گے، لین دین کریں گے تو اس وقت آپ اس میں اضافہ کر کے دیں گے۔ اور دوسرا جو ہے ربا الفضل، یہ وہ سود ہے جو کیل وزن کے ساتھ کی جاتی ہے۔ مثال کے طور میں اس میں شرط یہ ہوتا ہے کہ جنس ایک ہو، یعنی اگر آپ فروخت کر رہے آٹے کو آٹے کے بدلے میں اضافت کے ساتھ، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ 1 کلو آٹا میں آپ کو دیتا ہوں اور آپ مجھے 1.5 کلو آٹا دیں، تو یہ جنس تو جنس ہوا، تو یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اسی طرح کیل والی چیزیں، جیسے آپ سمجھ لیجئے گا آج کل پیٹرول آپ سمجھے، دیگر چیزیں آپ سمجھے جو کیل کی جاتی ہے، اور یہ دو چیزیں ایسی ہیں جب دین میں دو چیزیں ہو، کیل اور وزن، اور ان میں اضافت ہو تو یہ چیز حرام کہلائے گی۔ شرط کیا ہے؟ جنس والی چیز ہونی چاہیے، جنس ہو۔ اگر جنس نہیں ہے تو یہ حرام نہیں ہوگا۔ کس طرح؟ آپ اس میں یہ دیکھ لیں، جیسے وزن والی چیز نہیں ہے، کیل والی چیز نہیں ہے، تو پھر وہ جائز ہے۔ جیسے آپ چاہیں ایک بائک 2 بائکوں کے بدلے میں، یا ایک گاڑی 2 گاڑیوں کے بدلے میں، یہاں کیا ہے؟ نہ تو یہ وزن ہے نہ تو یہ کیل ہے، تو یہ چیز جائز ہوگی۔ جس طریقے سے احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر والملح بالملح والتمر بالتمر والذهب بالذهب والفضة بالفضة۔ حدیث کے روشنی میں یہ 6 چیزوں کا ذکر ہے۔ حضرات علماء کرام فرماتے ہیں ان کے علاوہ بھی جو چیز ان کے معنی میں آتے ہیں، ایسے چیزوں میں سود یعنی جس میں لازم آتا ہو تو وہ چیزیں جائز نہیں ہے۔ اکثر یہ چیزیں بینکوں میں اور دیگر معاملات میں پیش آتے ہیں، جس کے متعلق ہمارے علماء کرام اور احادیث کی روشنی سے یہ چیزیں ملتی ہے کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے جو سود والے کمائی سے اپنے گھر کا گزارا کرتے ہیں اور اپنے کمائی کو دوام دیتے ہیں اور اپنے گھر کو دوام دیتے ہیں۔ تو یہ چیز ہمارے لیے واضح ہو گئی کہ ہم ایسی چیزوں پر معاملات پر نہ پڑے جو سود پر مبنی ہو۔ یعنی ہم اکثر یہ کام کو کرتے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر اگر نظر دوڑائی جائے، اکثر ہمارے معاشرے میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ کوئی چیز ہم فروخت کریں، اس میں اضافت کریں، اکثر چیزیں۔ اور اسی طریقے سے کوئی وزن والی چیز ہوتی ہے یا کوئی کیل والی چیز ہوتی ہے، جیسے اگر آپ کوئی کھجور فروخت کر رہے ہیں، اس شرط کے ساتھ آپ کر رہے ہیں کہ میں 1 کلو کھجور آپ کو دوں گا، آپ مجھے 1.5 کلو دیں یا 1 کلو سے تھوڑا سا زیادہ دیں، تو یہ کیا؟ حرام ہے۔ ہاں، ایک صورت یہ ہو سکتی ہے، اگر آپ کھجور کو خریدنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس اعلیٰ کوالٹی کا کھجور ہے اور جو دوسرا شخص ہے ان کے پاس کچھ کم ہے، یا یوں سمجھے آپ کا تھوڑا سا خراب ہے، ان کا اعلیٰ ہے، اور آپ یہ شرط لگا رہے کہ جی اگر آپ یہ اعلیٰ مجھے دیں گے تو میں آپ کو 1.5 کلو یہ والا دوں گا، تو اس کی جائز صورت آپ یہ نکال سکتے ہیں کہ ناظرین، آپ جو آپ کے پاس اعلیٰ کوالٹی کا کھجور ہے اس کو فروخت کریں، فروخت کر کے اس کی رقم آپ لے کے ان سے وہ 1.5 کلو کھجور خرید سکتے ہیں۔ اب کیوں؟ اب یہ معاملہ ایک ہی ہے۔ دیکھیں ذرا، پہلے کیا صورت تھی؟ پہلے صورت یہ بن رہا تھا، سود لازم آ رہا تھا۔ اب جب آپ نے معاملے کو چینج کیا، رقم کی صورت میں پہلے آپ نے اس کو فروخت کیا، فروخت کرنے کے بعد اس رقم کو لے کر آپ نے اس بندے کو دے کر اس کو حاصل کیا، تو اب یہ کیا ہوا؟ یہ لین دین ہوا، اور لین دین آپ نے ڈائریکٹ کیش کے ساتھ کیا، کیش کے بدلے میں آپ نے وہ رقم لیا، تو لہٰذا یہ صورت جائز بنے گی۔ مگر وہ صورت جائز نہیں ہوگی جس میں آپ شرط لگائیں گے کہ 1 کلو دوں گا، آپ 1.5 کلو دے دیں۔ اور اسی طریقے سے جیسے آٹا ہے، جو بھی چیزیں وزن کی جاتی ہے ان کو زیادتی کے ساتھ فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے کیل والی چیز، جیسے میں نے آپ کو پیٹرول کا بتایا، اور اس کے علاوہ اور بھی ایسے چیزیں ہیں، جیسے پیٹرول ہوتا ہے نا، وہ 1 لیٹر یا 1.5 لیٹر
یا ڈائی یا اسی طریقے سے دیا جاتا ہے تو اس کی صورت بھی یہ لین دین میں معاملات کو برابری کے ساتھ کیا جائے۔ اگر برابری کے ساتھ نہیں کیا گیا تو یہ حرام ہے۔ ایسے ایسے لوگوں میں ان کے بارے میں احادیث میں یہ ذکر ہے کہ جو لوگ اس معاملات کو کرتے ہیں، مثال کے طور میں سود کا بیچنے والا ہے، سود کا خریدنے والا ہے، یا ان کے معاملات کو لکھنے والا ہے، ایسے تینوں افرادوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ تو اس لیے ناظرین ہمیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ انسان چھوٹے چھوٹے معاملات پر اگر اپنے آپ کے دھیان کو صحیح رکھے اور اپنے معاملات کو درست کرے، جیسے اگر آپ معاملات کر رہے دیکھنا چاہیے آیا اس کے اندر کوئی سود لازم تو نہیں آ رہا، آیا یہ جو کمائی میں کر رہا ہوں اس کے اندر کوئی سود تو نہیں ہے۔ تو اس لیے یاد رکھے، دیکھیں جو سود کا کمایا ہوا پیسہ ہوتا ہے آپ اس کو نہ صدقہ، نہ وہ صدقے کے اس میں آتا ہے، نہ زکوٰۃ اس کا کر سکتے ہیں چونکہ حرام کا پیسہ ہے، نہ آپ اس کے قربانی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ حرام کا پیسہ ہے۔ قربانی کے لیے بھی یہی شرط رکھی جاتی ہے کہ جی وہ حلال کمائی کی ہو۔ اکثر جگہوں میں یہ کہا بھی جاتا ہے، مگر اکثر غفلت کے نیند میں سوئے ہوئے ہمارے اکثر لوگ اس کی قربانی بھی کر لیتے ہیں اور وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں اور وہ اپنی طرف سے یہ بات لاتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم نے تو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرنا بھی ہے اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ حرام کمائی کا نہ ہو بلکہ حلال کمائی کا ہو۔ اللہ کے دربار میں وہی چیز قبول ہوتی ہے جو حلال کمائی کی ہو، حرام کمائی کبھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔